أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. اج دی تقریب سعید عزیزاً ملک محمد اکبر صاحب دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر منعقد کی تھی گئی ہے. اور جی میں تُسا حضرات تہدے پہلے کہ یہ تقریب عام رسوم و رواج تو ہٹ کے یا جڑے عام مروجہ طریقے ہیں انہاں کو ہٹ کے دینی سلسلے دی ایک لڑی دے اندر پرو دیتی گئی ہے. یقیناً یہ بات
دیکھن والے لوگوں واسطے تا اچنبے دی بات ہے بھائی شادیاں دے اتے مولویاں دا کیا تعلق ہے بھئی شادی تو ہوندی ہے خوشی تو خوشی ہوندی ہے ڈھول دھمک گانا بجانا ناچ مہندی جھومر تاڑی نٹوے مولی سے کرنا کہنے کھل دے پہلے اگال میں ہے یا کوئی ٹھیک ہے نا بالکل یقیناً یہ بات تو ہاکو عجیب لگتی پہیوں سی لیکن اللہ بھلا کرے حاجی صاحبان دا کہ مومن مسلمان دی خوشی بھی حضور دے طریقے دے مطابق ہوئے تے مومن مسلمان دی غمی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو بات توڑے منہ چو سبحان اللہ نکل دیں کوئی اوکھ تھی دے جی بھائی یہ تو سبھی ایمیں تھائے بیٹھے ہوئے جو گزرے نال نا تو شادی آئی تو چپ چپاتی ڈھول دھمک کوئی نا وہاں کہ سو گے یہ غم میں یہ کوئی شادی ہے ایمیں نا اللہ ہوتے شاہ یار میں نال نراز کیوں تھے بیٹھے ہوئے ایک کم کیتے حجیاں کیتے میں تے نہیں کیتا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مسلمانوں واسطے پوری امت واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کو اسوہ حسنہ دے نال تعبیر کی دے اللہ نے قرآن اچ فرمائے لوگو میں اپنے محبوب کو کہ کو زور نل بولو میں نے یہ جملہ یاد رکھا ہے کہ کو اپنے محبوب کو کہ کو اپنے محبوب کو یعنی حضور ہنتے اللہ دے محبوب کہ دے محبوب اللہ دے محبوب اور اے دنیا دا قاعدہ ضابطہ قانون ہے کہ اپنا محبوب کوئی کہیں کو دیندہ نہیں رہندا اپنا محبوب کوئی کہیں کو دیندہ دنیا ہے بٹیر باز کو بٹیرے نال محبت ہے ہک بٹیرے تے محنت کی تھی ودے عام بٹیرہ بازار چو 50 روپے دا مل دے او کو آکھو وعدے میں 1.5 لاکھ دا بھی نہیں دے دا کیوں اے میرا محبوب ہے ٹھیک ہے نا ککڑ باز کو نہ پوچھو ڈانگا والے کو نہ پوچھو گھوڑے والے کو نہ پوچھو جڑا اوندا محبوب ترین گھوڑا ہے وہ کروڑوں تے بھی کہیں کو دیندہ اتعام جیاں چیزاں ہیں تے سائیں دی مثال تے نعوذ باللہ انہا چیزاں نال دیونی بھی کفرے میرے آقا کہندے محبوب ہیں وہ لوگوں خوش نصیب ہی وے اللہ نے وہ اپنا محبوب تو حق کو عطا کی تھے اپنا محبوب تو حق کو عطا کی تھے بطور سیمپلنگ بطور نمونہ کہ لوگوں میں نمونہ بھیجے دا پیا نیویں کرا ہے ہی دی زندگی کو دکھائے ایندہ کھاون ایندہ پیون ایندہ سمن ایندہ جاگن ایندہ آرام کرن
انہاں دے معاملات، انہاں دے لین دین، انہاں دی معاشرت، انہاں دی خوشی، انہاں دی غمی، انہاں دی شادی، انہاں دا بیاہ، ہر معاملے دے اندر میں انہاں دی سیرت طیبہ کو محفوظ کر کے نوجوانوں میرے لکھائے یہ بالا تو دے دے بال آندے میں دے پائن اللہ نے حضور علیہ السلام دی سیرت کو محفوظ کر کے تے اس قرآن دے اندر بیان فرما چھوڑے کہ تاکہ امت محمدیہ کو جرلے بھی میرے حضور دی زندگی دا کوئی اسلوب دیکھنا ہوئے، کوئی طریقہ دیکھنا ہوئے، سجے کھبے دائیں بائیں دیکھن دی ضرورت نہیں، بس قرآن دا بٹن دباونا انہاں دا کم ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقے تے سنتاں دساون میں اللہ دا کام۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ یہ بھائی گلے کہ آسانے قرآن نال اپنا تعلق چھوڑ دیتے، ختم کر دیتے، شادیاں دے اتے، جمنیاں دے اتے میراسی آنے اور اوتوں کو طرح طرح دیاں جھوٹ دیاں گلاں سنیں، کہاوتاں سنیں، جگتا سنیں، تساں سنن واسطے کوئی کانڈی ہووے تاں بھی، جے نہ کانڈی ہووے تاں بھی ہزاراں دی تعداد وچ بندے جمع تھی دیو یا کوئی نہ بولو نا، سڈے نے تاں بھی آندے وے، نہیں سڈیا تاں بھی آندے وے، ایویں نا تے جے ملک صاحب ہونی نے سنت دے مطابق اہتمام چا کیتے، انتظام کیتے چا، اسا منہ بسور کے بیٹھے ہیں یار کیا ہے۔ خیر میری اس دن آل غرض نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتی اس محفل دی اندر، مجلس دی اندر میں تو کہوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی لفظ جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدت نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی جو شادی حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنال منعقد فرمائیے، اس شادی دا احوال میں تیرے گوش گزار کرنا چاہنا تاکہ تو کو سمجھ آوے کہ میرے نبی دا طریقہ شادی نکاح دے بارے دے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مائیاں بیبیاں تک بھی آواز اگر جا رہی ہوئے تھے وہ بھی سنن، کیونکہ زیادہ تر سر رسوم و رواج گھرہ دے اندر مائیاں بیبیاں کو شروع ہو گئے اور وہ مجبور کرے دیا گھر والیاں کو، مجبور کرے دیا خاندہ کو کہ جناب کہ ہمیشہ تے نہیں آدھے موقع، کریں خوشی دے موقع آنے، کریں شادی بیاہ تھی نن انہاں دے اتے ایسا اپنے ارمان پورے کرنے۔ ایمین یا تو علیہ دے میں کوئی چس نہیں آدھی علاؤ میں نال ذرا میری گال میں تساں سریکی وے میں بھی سریکی ہاں، میری گال سمجھ کا نہیں آدھی پئی ہے نا، کئی بندے اے 2 کلو 3 دا سر ہلے دن، ادھے تولے دی زبان نہیں ہلے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات بطول کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی آؤ میں تو سیر کراما گلشن نبوی دے اس باغ دی سیر کراما تو اس حدیث پاک دی کہ جس دے اندر یہ ساری شادی دا احوال موجود ہے کاٹھا والے دوستو ملکی وے خانی وے توجہ ناو میری دل سن سو میرے عزیزو شادی دے اندر عموماً صالحاں چار مرحلے ہونل پہلے مرحلے دے ہوتے جنہیں بیٹے والے ہیں پتر والے ہیں وہ چل کے دھی والے دے دروازے دے ہوتے وینن اور ون کے رشتے دی طلب کرنن اگر بیٹی والے کو منظور ہوئے تو بیٹی والا ہاں کر دے ولے بیٹے والے اپنے گھرے وہ عورتوں کو نال لا کے چند احباب کو نال لا کے وینن ولا دھی والے دے دروازے تے اتے ون کے دعائے خیر اہدل اور کوئی منگنی دی انگوٹھی وغیرہ پواوڑی ہو گئے وہ بھی پوا دے دن جب ایک دعا خیر تھی میں دیئے ایکو ساری زبان دے اندر منگنی اہدل کیا اہدل منگنی بھئی نامہ رکھیج گئے ہون ای دے بعد اس گھر دے اندر کوئی بیا بندہ رشتہ طلب کرن والا نہ بیا بنے پہلا مرحلہ منگنی دا پھر جب منگنی ہوئے دیئے دوسرا مرحلہ بتا دے کہ جناب والا ہون نکاح کر گنو والدے بعد رخصتی والا مرحلہ ہونے میرے دوستوں میرے بزرگوں سارے ہاں منگنی دیا رسومات آؤ میں تو کنے کھاؤ کہ جنت دی مالکہ جنت دی سردارہ دی منگنی کیویں ہو رہی ہے کہ جن دی تقریب دے اندر اللہ دے ملائکہ دا نزول تھی نہ رہے گئے کون آئین؟ فرشتے کون آئین؟ اللہ دے ملائکہ آئین فرشتے آئین میرے کاٹھوں والے دوستو آؤ ایک منگنی دیکھو عموماً رات دے ٹائم میریاں مانیاں بیویاں میریاں بھینا تے میریاں بزرگاں چلتیاں دیوے پڑھے دیاں اور انہیں چھوٹے چھوٹے انہاں دیویاں دے اندر ہتھا دیا پلیٹا ہوندیاں او چاہ کے تے ڈردیاں اگو ایک وڈیری او جناب چلتی ہے ایک تھال جیاں بنایا ہویا مہدی دا یہ نا یار میں معاشرے دا فرد ہوں یہ ہوندے نا او چاہ کے تے چپ کر کے مہدیاں پہیاں ہوندیاں نہیں اے جلے چل دیاں تے جناب سب تو پہلے ایدہ فرض منصوبی فرض ادائے کہ جناب دھولک دی تھاپ نالو دیئے اور دھولک دی تھاپ دی اندر وہ دو مائیاں دو بیبیاں او شروع کریں دیاں کہ میں تھال میں دیدہ چاہیے دیاں پھولا دی سیج بچھائی دیاں اس کی سب دے سہرے تے او گامنے جائیں او گاندیاں ویسے پورا محلہ سنسی اور پورے گلی دے لوگ سنسن آواز آسی او میاں فلان دی بیٹی فلان دی بہن فلان دی گھر والی فلان دی عزیزہ فلان دی رشتہ دارہ بڑی سہنی آواز آئی ایویں نا جی چپ تھی گئے وے استغفر اللہ پڑھ دے وے لیکن اس ویلے تک کوئی منع کرن والا ہوں دے
نہیں ہوتا میرے دوستوں، میرے بزرگ، میری اماں بی بی، اگر تو بھی سن رہے میرے کل سن، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری آواز تے پردہ دیتے، تیری آواز تے پردہ دیتے، حتیٰ کہ جڑا اللہ دا قرآن ہے نا، خدا دا قرآن یہ بھائی بی بی پڑھ سکتی ہے، پڑھے، لیکن ایک اماں بی بی صبح سویرے اٹھ دیئے رہتے قرآن شریف رکھے دیئے تے ان کی آواز نال تلاوت کرے دیئے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لوگ سنن گلی والے فلاں دی تھی، فلاں دی بہن، فلاں دی بیوی بڑی خوشگلو ہے، بڑا پیارا آواز ہے، بڑا سہنا قرآن پڑھتی ہے، ایمان نال نسو ایک میں پڑھ سکتی ہے جی نہیں؟ قرآن دے منکر ہی وے جی، منکر ہی وے قرآن دے تسی ہے کوئی نہ بتا دے نہیں پڑھ سکتی، کیوں جی بھائی؟ آکھو قرآن پڑھ سکتی ہے لیکن اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکتی۔ جب اللہ دا قرآن اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکتی تو ول اے سہرا اچھی آواز نال گا سکتی، گلی چ ویدے ہوئے یہ گا سکتی جی؟ یہ کون سمجھے سی؟ سنو گھر چ ڈسائے چا اماں بی بی سن دی پئی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں گانے والیاں، ترجمہ پیا کرنا حدیث کا، گانے والیاں انہاں دے اتے اللہ دے فرشتے لعنت کریں دے۔ فرشتے کیا کریں دے؟ اساں دے شادی تے کیا ہوئے؟ رحمت ہوئے، بجائے رحمت دے وہ کیا پہیاں جھلیں دیاں؟ لعنت پہیاں جھلیں دیاں، لیکن سا کو خیال نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسم میں منگنی ادا کرن واسطے سارے ہاں جڑیاں چیزاں کیتیاں ویندیاں۔ آؤ ذرا حضرت سیدہ کائنات کی شادی کرتے دیتے ہیں کہ بطول کائنات نے سیدہ کائنات کی جل منگنی ہو من لگی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھنائیں۔ آکے اچھنے یا علی جی اسا دے پہنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے رشتے دے معاملے دے اندر سچے دے پائیں دے پریشانن صحیح کو کوئی موضوع رشتہ نظر نہیں پیا ہوتا۔ علی اساں تے کو مشورہ دینے آئے کہ تیرے کو زیادہ مناسب رشتہ، زیادہ اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ علی جسا تیار تھی وہ حضور دی خدمت دی اندر بن کے رشتے دا سوال کرو، رشتے دی طلب کرو، امید ہے میرے آقا منگن سے حضرت علی عرض کرنے لگے یا ابوبکر یا عمر تو سمجھے یاری میں پھرائی میں دوستی میں، لیکن میں کو لحاظہ دیئے شرمہ دیئے میں تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر تربیت حاصل کی تھی، غریب الحالہ میرے گھر دے اندر تے کھانا کوئی لائی۔ جناب ابو طالب نے کہ حضور دی کفالت دے اندر نتا میں اٹھائی پلیا پوسا کہ کو لحاظہ دے، لیکن جناب فاروق اعظم
جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے بار بار زور دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے تے حضور دی خدمت دی اندر شرما دے لجا دے گئے من کے سلام عرض کیتے نے اور میرے آقا کل رشتے دی طلب فرمانے جب حضرت علی نے رشتے دی طلب کی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی، اے علی تیرا آنا مبارک، تیرا رشتہ منگل مبارک، اور میں محمد تیرے رشتے کو قبول کر رہا۔ سمجھ آ رہی؟ ان کو کیا اکسو کہ ایک سادہ جیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سوال ہے اور پروقار جیاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سادہ جیاں حضرت علی دا سوال تے پروقار جیاں میرے آقا دا کیا ہے جواب۔ ایکو سارے لفظ ہیں منگنی آکھا گئے، کیا آکھا گئے؟ منگنی آکھا گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہکونن سیاسی معاملات، ہکونن انتظامی معاملات، ہکونن رشتیاں دے معاملات، ایویں نا اکٹھے ہونن علیحدہ علیحدہ ہونن علیہ ہوتے جاؤ ہیں علیحدہ علیحدہ ہونن۔ تو حضرت علی کو رشتے واسطے ابھارن والے تیار کرن والے اے جناب ابو بکر تے حضرت عمر ہیں۔ معلوم تھیا حضرت ابو بکر حضرت عمر دے حضرت علی دے نال نہ صرف دنیاوی تعلقات ہیں بلکہ گھریلو رشتیاں دے تعلقات ہیں، اور ہمیشہ رشتے برادریاں والے طے کریں، خاندان والے طے کریں۔ یہ ہے کہ نا جڑے لوگ نعوذ باللہ اج تو کو در در آدھے بدن بھئی او در والے ہیں، او گھر والے ہیں، او اندر والے ہیں، او بہر والے ہیں، آدھے بدن نہیں آدھے بدن تو جلے علیندے دی میں نا ان سوچ پہ میں دے یار او بھی آدھن ای بھی آدھن، لیکن اللہ تو کو عقل دیتی ہے۔ حتوں سے فرمیندران دے رحمت اللہ علیہ جے دکان تو تماخو گھنن میں دے وے تو کو سمجھ ہے او کو آدھے وے بھی واٹ ماں او ایسا کوڑا تماخو دے جو سنگ کو چریندہ بنجے، ایویں نا بھئی اون دی سمجھ ہے دین دے مسئلے جو سوچ بچار پہ میں دے وے ان دی سمجھ نوے رکھیں دے۔ میں عرض کر رہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جتھا انہاں دے انتظامی معاملات دے تعلقات سیاسی امور دے اندر تعلقات اتھائی برادری دے تعلقات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی واپس آ گئے، آ کے جناب ابو بکر جناب فاروق اعظم کو نسینے میں رشتے دی طلب کی تھی ہے، میرے آقا نے رشتہ قبول کر کی دے، سری بندی ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے میرے کول پوچھے علی جی تیرے کول شادی دے واسطے کچھ پیسے ہیں، ساز و سامان ہے؟ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے غریب مفلوق الحالہ، میرے کول ہور تے کچھ نہیں ہے، گھر دے اندر میرے کول ایک بسترائے کھجور جا چٹیاں دا اور کھجور دے کبال دے اندر بھرے ہوئے، ایک پانی دے پیمن واسطے پیالہ لکڑی دا، ایک میرے کول تلوار جہاد واسطے، ایک میرے کول گھوڑا ہے گھر دے اندر، اور ایک میرے کول زرائے جنگ دے اندر، او اپنے وجود تے پا کے اپنے وجود تے حفاظت کرے گا، ایک کل میرا اساس ہے، کل میری دنیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار گھوڑا یہ جہاد واسطے ہومن پہ بستر بچھونا ہے گھر دا، لیکن یہ جنی زرہ ہے نا یہ زرہ بازار دے اندر ویچ کے آؤ، جنہیں پیسے ملن وہ پیسے گھنتے آوائے، تاکہ انہاں پیسیاں دے نال میں جناب فاطمہ دے
جہیز دا سامان خرید کرا کاٹھوں والے دوستوں یہ میں قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا بلکہ صحیح احادیث دی اندر جو کچھ میں حاصل کی تھی عرض کر رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھروں ضلع چینل بازار دے اندر وینل سب تو پہلے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین نال ملاقات ہوئی ہے جناب عثمان پوچھتے علی کی نہیں آئی ہو آپ نے سندن کہ جناب سینکل رشتہ منگیا بھی سیدہ فاطمہ دا میرے آقا نے ہم کر دیتی ہیں اور فاطمہ دا جہیز دا سامان گننے پیسے کون نہیں میرے آقا نے فرمائے زیرہ بیچ کے آؤ اچھا زیرہ کتھا ہے کہ میرے کولے کتھا ہے بغل دے اندر چھپائی ہوئی ہے حضرت علی زیرہ کڑھے دن حضرت عثمان آدن علی کتنے پیسے یہ میں تے چاہنا جو میں کو 500 درہم مل بنجے 500 درہم مل بنجے جناب عثمان فرمیدن علی خاموش 500 منگے وے 500 نہیں میں تو کو 1000 درہم نے بڑھواستے تیار ہوں نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان علی المرتضی شان عثمان غنی نعرہ تکبیر حضرت علی دی خوشی دی انتہا ہے جناب عثمان پلے دل کھجوراں کھوے دل پانی پلے دل جی میں اسادیں چا پانی خدمت کریں دل حضرت علی کو 1000 درہم دے دل حضرت علی جو ہی 1000 درہم گن کے جیب وچ پاتے تے دکان تو اترن لگ دل حضرت عثمان فرمینے علی تو میرا بھائی ہے نا جی ہاں یار ہے نا جی ہاں غمخوار ہے نا جی ہاں ہن تے تیرا رشتہ ایسا ہونا پے کہ تو میرا ہم زلف بندا پے جی ہاں علی تیری شادی ہے جی ہاں یار یاراں کو شادیاں تے تحفے دے دن یار یاراں کو تحفے دے دن علی او خرید و فروخت آئی تو سزیرہ بیچی ہے میں جنگی دی ہے میں کو مالک کرا دیتے تو سو میں پیسے تو ہونے دیتے اور تو شادی ہے مہربانی کرو شادی دا تحفہ میری طرفوں اس زیرہ گھن کے ونجو پائے شادی دا تحفہ حضرت علی حیران فرمایا علی حیران کیوں ہوں دے پہوے تو سب ویچ دیتی آئی میں گھن کی دیئے میں مالک بن گیا شادی دا تحفہ ہے قبول کرو سونے علی قبول کیتی ہے حضور دی خدمت گھن گھن پیسے بھی زیرہ بھی علی یہ کیا ہوئے زیرے ویچی نہیں آقا زیرے ویچی ہے ملاقات ہوئی ہے مدینے دے سیٹھ حضرت عثمان دے نال سودا تھی ہے چاہ پانی پلائے نے ٹورن لگا شادی دا تحفہ دیتے نے فرما میری طرف تحفہ گھن کے ونجو حدیث باقی چاندے میرے آقا نے آسمان وال نگاہ اٹھائیے انہیں جھولی چاہتی ہے عرض کیتے نے اللہ جڑا عثمان تیرے خاندان نال بھی تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کرے دا دن قیامت دے تو بھی ہی نال حساب و کتاب نہ کرے یہ محبت ہے عداوت ہے زورن بولو محبت ہے پیار ہے یا دشمنی آئی ہیں یار لوگ تو اپوں جدا کر کے سنویں دن عداوتاں سنیں دن وہ لوگوں اساں صحابہ تے اہل بیت دے وکیل صفائی ہیں وکیل جرح زور نہ بولو وکیل جرح نہیں ہے وکیل صفائی ہے اساں تے اہل بیت دی بھی صفائی بیان کرنی ہے تے صحابہ دی بھی کیا بیان کرنی ہے صفائی بیان کرنی ہے لکھاں تاریخاں کچھ پہیاں آکھن سارے سامنے حجت اللہ دا قرآن حجت اللہ دا کیا ہے قرآن ہے جڑا آدھے رحماء بینہم یہ آپس دے اندر شیر و شکر ہے شیر و شکر شیر آدھن کھیر کو شکر مٹھے کو چینی جلے کھیر دے اندر رل ونجے وقت این چینی دی کوئی حیثیت باقی ہون دیئے وجود باقی ہون دے نہیں ہون دا یہ تے وہ شخصیت ہیں تے میں نہیں آدھا پیا اللہ دا قرآن آدھا پیا
مت بحث کی کوئی ضرورت اللہ ہوتے چاہ کوئی ہے. میں ایک جملہ میرا یاد رکھائے چاہ کم آسی ایمان واسطے. دوستو تاریخ ایک جنگل ہے. تاریخ کیا ہے؟ جنگل ہے. تے کیندی لکھی ہوئی ہے؟ بندے دی. کیندی لکھی ہوئی ہے؟ بندے دی. بندے لکھن والے ہیں. تے قرآن جڑا ہے یہ کیندا کلام ہے؟ اللہ دا. جنگل دے اندر پھلدار درخت بھی ہوندن، پھولدار بھی ہوندن، کنڈیاں والے بھی ہوندن، تے دامن بچا بچا کے نکلنا پوندے. تے قرآن جڑا ہے اللہ دا نور ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ دا. جلے قرآن سا کو عہدہ پائے اے شیر و شکر ہیں بت قرآن دے مقابلے سا کو تاریخ دا سہارا گنن دی کوئی ضرورت ہے؟ موٹی جی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں توجہ فرماؤ. جب حضرت علی یہ پیسے گن کے آئے میرے آقا نے بلایا جناب ابو بکر و عمر کو. ابو بکر جی یا رسول اللہ بازار بنو میری بیٹی فاطمہ دے جہیز دا سامان گن کے آؤ. صحیح حدیث دی اندر حضرت ابو بکر نے پوچھے جو کیا گننا نے؟ نہ پیغمبر نے دسے جو کیا گننے. خاموشی نال گئے دنیا کو لسانا ہا کہ جو ابو بکر دی پسند ہے وہ میرے آقا دی پسند ہے، جو میرے آقا دی پسند ہے وہ خدا دی پسند ہے، جو میرے آقا دی پسند ہے وہ فاطمہ دی پسند ہے، جو فاطمہ دی پسند ہے وہ علی دی پسند ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی جھن کے آئے ایک آٹا پیون والی چکی، ایک بسترا اور جناب والا کچھ سامان پازے پاندے اور تھوڑے کی زیورات ایک جھن کے آئے. میرے آقا نے رکھ لیتے نکاح دی تاریخ دا تعین ہو گئے. وہ خاتون جنت دا نکاح ہے، خاتون جنت دا نکاح ہے. میرے آقا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے وجہ جاؤ فلان فلان صحابہ کو، جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان کو، جناب طلحہ و زبیر کو، جناب سعد و سعید ترتیب باقی رکھی کہ پہلے عشرہ مبشرہ پھر بدری صحابہ. انہوں کو میں محمد دا پیغام لے کے آؤ، دعوت نامہ لے کے آؤ. حضرت انس دعوت لے کے آئے. انہوں حضرت علی بھی چلن. جب حضرت علی جن قربین وادن جناب والا سکو حضور دا دعوت نامہ پہلے آ چکے. یہ دنیا دی تاریخ دی اندر پہلی شادی ہے جو حضرت علی اکیلے تشریف گھرنا ہے. باراتی پہلے حضور دی خدمت موجود ہے. حضرت علی دلہا بن کے آئے. آؤ دیکھوں سونے علی دے ہاتھ دے اندر کوئی گانا پاتا ہوئے کہ رہو نظر نہیں آتا. کوئی لال دھاگا پاتا ہوئے نہیں. کوئی ہاتھ دے اندر کوئی ہاڑی، کوئی چھری، کوئی لوہے دا سامان ہے، کوئی رتی پوتڑی. چپ تھی گئے. یہ کیندیا رسمائن کیندیا اللہ کیندیا ہندوان دا 100 سال سارے کٹھے رہ گئے. وہ امیر ہن اسا غریب اب سے ہمیشہ غریب پیچھے نقلاں کریں دے امیر آندیاں. یہ بچہ ماں دی گودی چوں جوان تھا 20 سالاں تک ایندی رکھ کہیں نہیں رکھی. اج لوہا ہو سی تے رکھ تھی سی، جے لوہا نہیں تے وات رکھ. گانا بدھن جلوں وہ بھی کتھا مسجد دے دروازے تے، وہ دولی مسجد دے بوہے تے آیا کھڑے. ایویں نہیں. وہ لوگوں قرآن اللہ کا گواہ ہے. میں نے سیندہ بیٹھا کہ دی شادی ہے سونے علی دی. وہ تا نعرے مرے ہیں علی دے نام دے ایویں نا، لیکن سونے علی جی میں شادی کی تھی ہے ایویں کر کے دکھاؤ تے پتہ چلے. کوئی چھونی چھونی بھننی ہے سونے علی چپ کی تھی بیٹھے تیس بھئی اتنا کئی دوریاں چاہ کے آن رکھے نا.
ویل جناب اتو رتی پوچھڑی وت او گھڑا اتے چاوے وت ای پانی کہیں رسم آئی نا ہیں ہندو آنے ایسا کون ہے مسلمان یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے مسلمان یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں حضرت علی شادی دا جوڑا او پا کے آئے جڑا جوڑا جناب علی المرتضیٰ کو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے دیتائی یہ جوڑا پا کے جناب علی المرتضیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے دے اتے دلہاؤ بن کے آمن کاٹھ ہمارے دوستوں میرے آقا میرے محبوب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایجاب و قبول فرمینل ایجاب و قبول کروینل آپ فرمینل انی زوجت فاطمہ دا بعلی میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح حضرت علی دنال کر دیتے اور وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا ابو بکر و عمر کو آدن میں تو حسن کو ہاں کو اس نکاح دا گواہ پیا بنے نا نعرہ تکبیر شان صحابہ شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان علی المرتضیٰ نعرہ تکبیر جناب ابو بکر و عمر دے اتے جرانہ کی تھی کرو جو اے حضرت فاطمہ دے نکاح دے گوائن حضرت علی دی نکاح دے گوائن سینے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ کیا ہے حکمت دے موتیت وقت نہیں ورنہ اس خطبے دے بارے بھی تو کو نسامہ ہے کچھ تھوڑے جے چھوارے منگوائے گئے میرے آقا نے کچھ ایویں متعودہ دیتن کچھ تقسیم کر دیتن اور آخری مرحلہ دل تھام کے بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نے سیام شادی دیت مر پہلا مرحلہ منگنی داؤں دے دوسرا مرحلہ وہ جناب نکاح داؤں دے تیسرا مرحلہ رخصتی داؤں دے کہ جلے ماں باپ اپنی لخت جگر کو اپنی بیٹی کو پیا گھر سدھا کی بھیجے دن رخصت کرے دن سارا عقیدہ ایمان کہ میرے آقا امام الانبیاء علم دے بھی پہاڑ ہن علم دے حوصلے دے بھی پہاڑ ہن اتنے حوصلے دے پہاڑ ہن کہ میرے آقا میرے محبوب مکہ دیا گلیاں دے اندر چل دن لوگ وٹے مرے دن سنگ نے حوصلہ فرمایا میرے آقا دے رستے دے اندر لوگ کندے بچھے دن میرے آقا نے حوصلہ فرمایا میرے آقا کو طائف دے بازار دے اندر اور باش بدماش پتھر برنل میرے آقا نے حوصلہ فرمایا اور لوگ ہو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود دے ہوتے مشرقین مکہ وہ جڑیاں سکے دن میرے آقا نے مفتق نہیں کی تھی میرے محبوب نے حوصلہ فرمایا لیکن آج میں کیا دیکھتا پیا کہ جب امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی رخصتی واسطے گھر دے اندر تشریف جنادن ام ایمن موجودن تمام امہات المومنین موجودن حضرت ام عائشہ حضرت ام حفظہ حضرت میمونہ حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ اے تمام امہات المومنین موجودن سیدہ کائنات کو انہوں نے تیار کروائے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھت کے آگن اپنی بیٹی کو لال بوچھل دے اندر جب دے دن تے آگے سر مبارک تے ہاتھ رکھ کر لگ دن اچانک ام ایمن دی زبان دی چونی کر دے اے کاش آج خدیجہ زندہ ہو گیا حضرت خدیجہ دے بڑے ارمان کہ میں اپنی پیاری بیٹی اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرے سا اے کاش
اج خدیجہ زندہ ہوئے آؤ، اج خدیجہ اپنی بیٹی کو اپنے ہتھوں دے نال رخصت کرے آؤ۔ حدیث پاک دے اندر جو ہی حضرت خدیجہ دا تذکرہ ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھیاں وچوں ایویں ہجواں دی برسات شروع تھی ہے، جیویں ساون ماں دی بدنیاں وسدیاں۔ انہاں والدین کو پوچھو، جڑے والدین اپنی بیٹیوں کو رخصت کرن لگن کہ 20 سال تک 18 سال تک جے بیٹی دی تربیت کی تھی جے کو محبت نال پیار نال پالے پوسے، اج ابا دا پہ جاؤ بیٹی اللہ تیرا حامی ناصر ہوئے، اللہ تیرا وارث ہوئے، اج دے بعد میرا گھر تیرا گھر نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں دسے دا بیٹھا حوصلے دے پہاڑاں، کہیں زندگی دے اندر نبوت نے حوصلہ نہیں ہاریا، لیکن جب جڑی دیوار میرے آقا اپنی بیٹی کو رخصت کرن آئے، ام ایمنہ دن اے کاش اج خدیجہ زندہ ہو گیا، سیدھی رومن لگن فرماون لگے خدیجہ وعین مثل خدیجہ، خدیجہ وعین مثل خدیجہ، میری خدیجہ سے مثل کون ہو سکتے؟ صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ اے امہات المومنین نے میری گھر والی آؤ، خدیجہ او ہے جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دی آئی، خدیجہ میری تصدیقہ کرے دی آئی، جب ساری دنیا نے مال تحت میں محمد کو روک گیتا ہے، خدیجہ میرے تے مال خرچ کرے دی آئی، جب ساری دنیا میری مخالفت کرے دی آئی، خدیجہ میرے زخموں تے پھائے رکھے دی آئی، حتیٰ کہ 3 سال تک شاب ابی طالب دے اندر بھکی تسی پیاسی کھجورہ دے پتے کھا کے درختہ دے پتے کھا کے گٹھلیوں چوس کے میں محمد دے قدمت جان نچھاور کر دیتی۔ حدیث پاک دے اندر آن دے کافی دیر تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھائی جو ہنجو مبارک جاری رہن، حضرت فاطمہ بھی گھر دے ہی کونے دے اندر بن کے خوب روئین، اپنی امہ دی یاد دے اندر بلاخر میرے آقا تشریف گھنن ایویں پانی پیالے دے اندر ہے، سینے سورہ یاسین دے آیات تلاوت کیتی ہیں، اپنا لعاب مبارک اس پانی دے اندر ملا کے اپنی بیٹی دے سر دے اتے ایویں چھینے دیتے، فرماون لگے میری بیٹی واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے تے اساں نیاز مند ہے، میں اودے حکم دے اودے حکم دے تابع ہاں، اودے حکم دے مطابق میں تے کو علی دے گھر در رخصت کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ واقعات تھبے بھی بہت سارے ہیں، لیکن تنگی وقت میں کوئی اجازت نہیں دے رہا۔ اس طرح میرے آقا نے ہجویں دی برسات دے اندر اپنی دعاؤں دے نال اپنی لخت جگر کو حضرت علی دے گھر دے رخصت کی تھے۔ اے کاش دے بعد ذیشان صاحب تو حق کلام سنے سے درود پاک پڑھ کے محبت نال باواز صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، سوا اپنے وزیراں دے، سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو
سوا دلبر نہیں ملدا وفاداری دی آخر حد مکائی ہے وفاداری دی آخر حد مکائی ہے محبان میٹھے محبوب تو کیا شان پائی ہے مدینے وچ میٹھے مدنی مدینے وچ میٹھے مدنی تا وکھرا گھر نہیں ملدا سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا جنہاں شان نبوت نو سناتا شان پیندے پے آپ تو سبحان اللہ جنہاں شان نبوت نو سناتا شان پیندے پے رفاقت وچ ہر گنبد تلے یاری ہنڈے دے پے انہاں دی خوش نصیبی دا انعام